اللہم صلی علی سیدنا محمد. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے. یہ سورہ ملک کی پہلی 2 آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ہمیں زندگی دینے کا مقصد بیان فرمایا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے, زندگی کیوں دی ہے. تو فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے زیادہ اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کا اصل مقصد اچھے اعمال کرانا ہے. باقی دنیا کے اور کام, کھانا پینا, مکان بنانا, لباس پہننا, کاروبار کرنا, ملازمت کرنا, یہ ضروریات پورا کرنے کے لیے ہیں. اصل مقصد یہ نہیں ہے. تو ہر مسلمان کو اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں. ایک تو اپنا جائزہ لینا ضروری ہے. نمبر 2 دوسرا یہ کہ جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے ہم کیا خیر خیر ہمدردی کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جب بھی کوئی ہمارا عزیز و قریب دنیا سے جاتا ہے, ظاہر ہے کہ عرصے دراز تک وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس کے جانے سے پریشانی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. خصوصاً ماں باپ یا اولاد دنیا سے چلی جائے تو اس سے انسان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہ رشتے بہت قریبی ہوتے ہیں, ان سے دلی تعلق ہوتا ہے. تو ایسے موقعوں کے لیے شریعت نے صبر کا حکم فرمایا. تو ہم 2 باتیں تفصیل سے مختصراً عرض کریں گے. ایک تو مرنے والوں سے کیا خیر خواہی کریں, دوسرا اس موقع پر کیا کام کریں. صبر ایک شریعت کا عظیم حکم ہے, انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. صبر کا مطلب ہے خود کو روکنا کہ میری زبان سے, میرے ہاتھ سے کوئی نامناسب بات یا کام نہ ہو جائے. دنیا میں صبر ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ زندگی میں جیسے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتے ہیں تو ناگوار حالات پیش آتے ہیں. کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے, کبھی جانی نقصان ہو جاتا ہے, کہ اپنے لوگ بچھڑ جاتے ہیں اور یہ حالات سب لوگوں سے پیش آتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے پیش آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ابراہیم, تو ان کا بچپن میں انتقال ہوا. آپ نے گود میں اٹھایا, اس وقت ان کی روح نکل رہی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تو آپ بھی صدمے سے متاثر تھے. تو آپ نے پھر زبان سے بھی ارشاد فرمایا کہ القلب یحزن, دل غمگین ہے, والعین تدمع, اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم آپ کی جدائی پر ہم غمگین ہیں. تو غم آپ کو پیش آیا. کہ اگلی بات کیا فرمائی, وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَىٰ بِهِ رَبُّنَا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. کہ لیکن اپنی زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا. اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب وفات ہوتی, کسی کی وفات ہوتی ہے, ہمیں یہ حکم ہے ہمیں جملہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. سب اللہ کے ہیں, جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ماں باپ ہیں وہ اللہ کے مخلوق ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جس کا جب اللہ کے ہاں وقت پورا ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یمن گورنر مقرر تھے. ان کا بیٹا فوت ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھا، خط لکھ کے تعزیت کی. اس کا خلاصہ اور مفہوم میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو خط لکھا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ صبر کریں. فلتصبر ولتحتسب، صبر کیجئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیے. بے صبری کرنے سے میت تو واپس نہیں آتی، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا ہے، لیکن انسان کا بے صبری کرنے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. بے صبری کیا ہے؟ زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ کہنا، یعنی خدا نخواستہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بلا لیا، ابھی تو اس کی عمر کم تھی، اس سے بڑی عمر کے لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں، یہ کیوں چلا گیا. یہ شکوہ شکایت ہے، یہ منع ہے. ہر رونا، آنکھوں سے آنسو آ جانا، غمگین کچھ ہونا، یہ غلط نہیں ہے. اور اس موقع پہ ہر بار سوچنا کہ ہم سب نے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی، یعنی آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو کائنات نہ بنتی، لیکن آپ کو دنیا جانا پڑا، آپ بھی دنیا چلے گئے. انبیاء علیہ السلام چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے خوبصورت لوگ اور مرد اور عورتیں چلی گئی، بڑے بڑے دولت مند لوگ چلے گئے، بڑے پہلوان چلے گئے، علماء چلے گئے، اور بڑے بڑے نواب چلے گئے. اس شاعر نے اس لیے کہا نا کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ گارا. اجل یعنی موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، اسی سے سکندر صفاتِ بھی ہارا. سکندر جو فاتح اعظم تھا وہ بھی اس سے ہار گیا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹھ ہے سارا. سارا سامان یہیں پڑا رہ جاتا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. عبرت کی جگہ ہے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں جنازہ اٹھتے ہیں، ہمارے گھر میں والد والدہ بہن بھائی چچا ماموں خالہ پھوپھی دادا دادی نانا نانی جن کے ساتھ ایک عرصے دراز تک ہم رہتے ہیں، وہ اچانک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کا مکان، ان کی دکان، ان کے پیسے، ان کی چیزیں، ان کی زمینیں اور ان کے اختیارات سارے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ ہم نے بھی جانا ہے تو صبر کریں. دوسرا مرحوم سے چاہے صبر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ثواب عطا فرمائیں گے، بغیر حساب کے. تو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. مرحوم سے خیر خواہی کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم اصالہ ثواب کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جو مردوں کو اصالہ ثواب کرتے ہو اور اسے معمولی سمجھتے ہو، معمولی نہیں ہوتا، بہت عظیم ہوتا ہے. پھر آپ نے اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مردے کو اصالہ ثواب کرنا ڈوبتے کو سہارا دینے کی طرح ہے. کہ آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو، اسے تیرنا نہ آتا ہو، کہ آدمی اسے سہارا دے کے باہر نکال لے، وہ کتنا خوش ہوگا. اسی طرح مرحوم اصالہ ثواب کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. اور جس طرح اس کی زندگی بچ جاتی ہے سہارا دینے سے، تو اس طرح مرحوم کو اصالہ ثواب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات مرحوم کسی تنگی میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو لیکن وہ پریشانی وہ تکلیف اسے دور ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مردہ پوچھتا ہے فرشتوں سے پریشانی میری ختم کیسے ہوئی؟ میں تو بہت پریشان تھا، پریشانی میں مبتلا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے، آپ کے دوست نے، بیٹے نے، کسی آپ کے عزیز نے آپ کو اصالہ ثواب کیا ہے، اس کی وجہ سے پریشانی دور ہو رہی ہے. اصالہ ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا. اس ثواب کو پہنچانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے مالی، کہ انسان کچھ مال خرچ کر کے اپنے مرحوم کو اصالہ ثواب کرے. اس کے چھوٹے پیمانے بھی ہیں، چاہے 10 روپے 20 روپیہ خرچ کر کے کسی کو کپڑا دے کے اصالہ ثواب کرے، کسی کو قرآن شریف دے دیں جو قرآن کہیں پڑھنے والا ہو، اور نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کے لوگوں کو پہنچتا رہے. اسی طرح دوسرا بڑا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسا کام کرے کہ جس سے لوگ کافی عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہیں. کسی بھی جگہ جہاں ضرورت ہو نل کا موٹر لگوا دیں، پنکھا لگوا دیں، اور بھی چھوٹے پیمانے پہ کام کر لیں. تو جب تک اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور دوسرا طریقہ ہے پڑھ کر اصالہ ثواب کرنا، پڑھائی کر کے نماز 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کریں کہ ہمارا اس کا ثواب ہمارے والد صاحب ضرور پہنچ جائے. اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کر کے، تسبیح کر کے. قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اللہ نے آسان چیزوں پہ بڑے بڑے ثواب رکھے ہیں. سورہ تکاثر الہاکم التکاثر ایک مرتبہ پڑھنے سے
1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو 3 مرتبہ، 6 مرتبہ، 9 مرتبہ، 12 مرتبہ، 15 مرتبہ ہم روزانہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو رسالہ ثواب کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا میں نے خرچ کیا ہے، اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انبیاء، علماء، شہداء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خصوصاً میرے والد والدہ، یا اللہ ان میں سے ہر ایک کے لوگ اس کا پورا ثواب پہنچا دیجیے۔ تو ایسا کہنے سے، اس طرح کہنے سے تمام مرحومین کو پورا ثواب پہنچ جاتا ہے، اور یہ مرحوم سے بہت بڑی خیر خواہی ہمدردی ہے۔ اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خیر خواہی نہیں کر سکتے۔ دوسری خیر خواہی یہ ہے، اگر مرحوم کی نمازیں رہ گئی ہوں، بعض اوقات سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مرنے والے کی نمازیں رہ جاتی ہیں، ان کا فدیہ دیں۔ بعض اوقات رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، ان کا فدیہ دیں۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو چھوڑے ہوئے مال میں اس کے تیسرے حصے میں سے وصیت پوری کریں۔ ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو حساب کر کے ہم فدیہ دیں۔ اگر فدیہ دے دیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ان سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ایک حق ان کا یہ ہے کہ ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے دوست احباب اور بہن بھائی جن سے ان کو محبت تھی، ان سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ عموماً گھروں میں، خاندانوں میں کچھ نہ کچھ رنجش ہو جاتی ہے، تو اپنے مرحوم کے متعلقین سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، وہ سفر میں تھے، اپنے زمانے کے بڑے آدمی تھے، عالم تھے، اور سواری پر سوار جا رہے تھے، 2 صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو راستے میں دیہاتی نظر آیا، دیہاتی شخص سواری سے نیچے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نیچے اترنے کے بعد کپڑا بچھایا، ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اور پھر اپنا امامہ پگڑی اتار کر مجھے دے دی کہ جی آپ یہ لے لیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضرت کہ معزز شخص تو تھا نہیں، بجائے عام سا دیہاتی آدمی تھا، اس کا معمولی سا کوئی انعام گفٹ دے دیتے، کل ہو جاتا، اتنا تکلف کیوں فرمایا آپ نے؟ چادر بچھا کے اسے بٹھایا، کھانا بھی کھلایا، کافی وقت بھی دیا، اور اس کو پھر اپنی پگڑی اتار کے دی ہے، کس وجہ سے اتنا تکلف کیا آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے والد حضرت عمر کے دوست تھے، اس تعلق کی وجہ سے میں نے ان سے اچھا سلوک کیا ہے۔ دیکھیں اس میں واقعی میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں لوگوں سے، اور روزانہ ان کو اصالہ ثواب کریں۔ اگر انشاءاللہ ہم اصالہ ثواب کریں گے تو اس سے مرحوم کو بہت فائدہ ہوگا، ہماری طرف سے خیر خواہی ہوگی، اور خصوصاً والدین کا یا شوہر کا، اور اسی طرح اپنے کسی بھی عزیز کا ہم پر یہ بڑا حق ہے، اس لیے کہ اپنے متعلقین کی طرف سے، گھر کے افراد کی طرف سے انسان پر بے شمار مہربانیاں ہوتی ہیں، ان کے احسانات ہوتے ہیں، والدین کے خاص طور پر، کہ ان احسانات کا انسان بدلہ نہیں دے سکتا، کم سے کم اصالہ ثواب تو کر سکتا ہے، تو اصالہ ثواب کثرت سے کریں۔ اسی طرح ایک حق ان کا ہمارے ذمہ یہ ہے، جو ان کی اچھی صفات اور اچھی عادات تھی ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً جانے والا شخص نمازی تھا تو پیچھے گھر کے افراد نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ گھر کے کسی فرد کو درود شریف سے محبت تھی، درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، سخاوت کا جذبہ ان میں تھا، مہمان نوازی کا جذبہ تھا، جتنی ان میں اچھائیاں اور خوبیاں تھیں، تو وہ کوشش کی جائے وہ زندہ رہیں، وہ نامردہ ہوں، اس کی بھی کوشش کی جائے۔ اس سے بھی ان کی روح خوش ہوتی ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جتنا پچھلے لوگ اچھا اعمال کرتے ہیں، مرحوم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ سب حضرات کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي واهلا خيرا من اهلي وادخله الجنه واعذه من النار۔
یا اللہ جو کچھ ہم نے یہاں بیٹھ کر پڑھا ہے اس کا ثواب ماسٹر طارق مرحوم ہمارے بزرگ کی روح بالکل ثواب پہنچا دیجیے. یا اللہ انہیں قبر کو جنت کا باغ بنا, ان کو اعلیٰ علیین مقام عطا فرما, ان کی خطائیں معاف فرما, انہیں قبر طاہر دینے کا وسیع فرما, انہیں قبر میں جنت کا بستر بچھوا دیجیے. یا اللہ انہیں قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیجیے. یا اللہ ان کی زندگی میں کی ہوئی تمام نیکیاں قبول و منظور فرمائیے, اور یا اللہ ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما دیجیے. ان کے جانے سے گھر میں جو کمی پیدا ہوئی ہے یا اللہ اس کی تلافی فرمائیے. یا اللہ ان کی برکات سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ان کے جانے سے ہم سب کے خصوصاً کے گھر والوں کے دل میں جو غم اور پریشانی پیدا ہوئی ہے یا اللہ وہ اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں روزانہ ان کو اور تمام مسلمانوں کو اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے جو متعلقین جن میں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کو روزانہ اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کی اچھائیاں اور نیکیاں اچھی صفات زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ انہیں کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ انہیں کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما. مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.